بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان بھیج دیا، لیکن لندن سے افسوسناک خبر آئی ہے نون لیگ کے لیے، اور جیو کی طرف سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر حملہ کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے سیکٹری پر، اور اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور چاقو اور اس طرح سے دیگر چیزوں سے حملے کا کہا گیا ہے۔ اب جیو کے مطابق جناب لندن میں نواز شریف کے سیکٹری راشد نصر اللہ پر نامعلوم افراد کا چاقو سے حملہ۔ لندن میں مسلم نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سیکٹری راشد نصر اللہ پر آفس جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے چاقو سے حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسٹ لندن میں الفریڈ کے مقام پر کیا گیا۔ راشد نصر اللہ حملے میں محفوظ رہے۔ نواز شریف کے سیکٹری راشد نصر اللہ کے مطابق حملہ آور چاقو اور خنجروں سے لیس تھے۔ حملہ آوروں نے انہیں نواز شریف سے دور رہنے، ساتھ چھوڑنے اور لا تعلقی کا کہا۔ اب بہت سے لوگ اس پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کس قسم کا حملہ تھا، چاقو تھے، وہاں پر سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے لندن میں، اس طرح سے جو حملہ ہے اس کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے بھی اسی طرح کے واقعے میں یعنی کہا گیا تو پولیس کو بھی بلا لیا گیا تھا کہ جو کچھ حملہ ہوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں تھا اور کوئی گارڈ ان کا زخمی ہو، لیکن پہلے اس نے ظاہر حملہ کیا۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے بعد بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں کرپشن کے حوالے سے جو تنظیمیں بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب برطانیہ اس وقت بڑے جو وائٹ کالر کرائم کے اربوں ڈالر کی جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اپنے ممالک میں، وہ یہاں آتے ہیں، یہاں پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، سب باتیں ہو چکی ہیں۔ تو برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے برداشت نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کرپشن کرے، وہ نہیں برداشت کرتے۔ باہر سے لوٹ کے پیسہ لایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ برطانیہ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں برطانیہ کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے کسی غیر ملکی سربراہ کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا۔ اب بھی جب شہباز شریف وہاں لندن گئے تھے تب بھی احتجاج ہوا، پھر امریکہ گئے تو واپس آ کر خفیہ رکھا گیا ملاقاتوں کو، چھپتے پھر رہے تھے کہ کہاں ملاقات کرنی کہاں نہیں کرنی، جبکہ ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا سرکاری طور پر، اور یہ ذاتی ان کے جتنے ہوتے ہیں دورے ان میں بھی یہ پروٹوکول لیتے ہیں۔ اب یہ دورہ کوئی سرکاری نہیں تھا جو امریکہ سے دوبارہ یہ برطانیہ گئے ہیں، اور پہلے تو برطانیہ گئے تو کہا کہ جی وہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر یہ تک ہو رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف نے حلف توڑا ہے کہ جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں وہ ایک مفرور سے ایک مجرم سے ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے یہ خبر آئی، جس طرح وہ گئی ہوئی تھی کسی جگہ پر شاپنگ یا کسی کافی شاپ وغیرہ میں، تو وہاں پر لوگوں نے ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس پر نون لیگ بڑی سیخ پا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی برطانیہ سے سرکاری سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں ان کو سیکورٹی بہت زیادہ ملے، اور یہاں احسن اقبال کے ساتھ بھی پاکستان میں ہوا، مقدمے بھی درج ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی اس خاندان کے پاس گئے ہیں، ان سے معافی کروائی گئی ہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب سرکاری طور پر یہ اٹھایا جا رہا ہے، یہاں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے احتجاج کیا، یہاں پر پاکستان میں جو ایکشن ہو سکے گا ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے شناختی کارڈ دیگر پاسپورٹ وغیرہ منسوخ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سوچئے کہ نعرے بھی نہیں اب وہاں پر لگائے جا سکتے۔ ہراس کرنا بہت غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے کسی کو کے خلاف، لیکن لگتا یہ ہے کہ لوگ تنگ بھی آ گئے ہیں کہ قانون تو کچھ ہوتا نہیں، وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی ملک ڈوب گیا ہے ہمیں مدد کرو، اور وہاں پر مہنگی جگہوں پر شاپنگ، وہاں پر مہنگی جگہوں پر رہائش لی جا رہی ہوتی ہے، پرائیویٹ دورے کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اب بھی وہاں پر تھیں تو کس لیے تھیں، کون سا سرکاری دورہ تھا؟ پوری کابینہ کو بلایا جاتا ہے جی میاں نواز شریف نے یہاں پر طلب کر لیا، برطانیہ سے حکومت چلائی جا رہی ہے، کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی غلط ہے، ملک کے لیے بڑا غلط ہے کہ یہاں کی کابینہ ہو، یہاں حلف کیا ہوا ہے، اور برطانیہ جا کر وہاں پر میٹنگز کرتے ہیں، وہاں پر فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حملے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور خبر آئی ہے سامنے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی کہا کہ جی کوئی وہاں پر دیکھا گیا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، پولیس آتی ہے، اچھا نون لیگ والے خود بلا لیتے ہیں۔ یہ تک ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ان کے گھر پر جا کر، ان کی والدہ کے گھر جا کر وہاں بھی پروٹیسٹ کروائے گئے، بریانی تقسیم کی گئی، تو یہ سب کچھ بھی ہو چکا، لیکن وہ فلاپ ہوا معاملہ۔ تو یہاں لوگ خود پہنچتے ہیں، اب ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی قانون انہوں نے نہیں توڑا۔ اب البتہ یہ خبر ضرور آ رہی ہے، اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ لگے گا، اور اگر یہ رپورٹ غلط ہوئی تو شاید پولیس اس پر پھر جرمانہ بھی کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جگہ بتائی جائے گی، وہاں دیکھا جائے گا کچھ لوگ تھے یا نہیں تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا نہیں تھا، یہ سب ہوگا۔ البتہ نواز شریف کے سیکرٹری راشد نصر اللہ کے مطابق حملہ آور چاقو اور خنجروں سے لیس تھے۔ حملہ آوروں نے انہیں نواز شریف سے دور رہنے اور ساتھ چھوڑنے اور لا تعلقی کا کہا۔
راشد نصر اللہ کا کہنا تھا کہ حملہ گالم گلوچ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، پولیس کو رپورٹ درج کرا دی ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نواز شریف سے دور نہیں کر سکتی، ہم ان اوچھے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جا رہے تھے، وہاں پر میڈیا موجود تھا، صحافیوں کو انہوں نے ہاتھ لایا، جبکہ پیچھے جو ان کے سیکورٹی تھے انہوں نے یعنی ایک بیہودہ اشارہ وہاں پر کیا۔ تو ان کی جو سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، جب بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے میاں نواز شریف کے گھر یا ان کے بیٹوں کے دفتر کے باہر، تو بڑی سختی سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لوگ بلا لیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں پر۔ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ میں جب شہباز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پر احتجاج ہوا، تو یہ ان کے لیے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے۔ اور خود مریم صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ جی عمران خان جب باہر جائے گا، حکومت سے نکلے گا تو ہیلمٹ پہن کر جائے، لیکن اس کے بعد الٹا ہوا کہ عمران خان صاحب کہیں بھی جاتے ہیں تو بڑا ان کا استقبال ہوتا ہے اور یہاں پر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں جناب موجودہ حکومت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ لگتا یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے جی کرپٹ ہیں، اتنی کرپشن ہے، آڈیو سامنے آ گئی، اس میں انہوں نے مان بھی لیا کہ ہاں جی سفارش بھی ہو رہی ہے، داماد کے لیے وہ سب کچھ منگوایا جا رہا ہے، جو اس ملک کے مسائل ہیں 2000 ارب روپے تک ہمارا سرکل ڈیٹ چلا گیا، بجلی اتنی مہنگی ہے، وہ پھر بھی پلانٹ منگوا رہے ہیں کہ یہاں پر کاروبار کیا جائے اور اربوں روپیہ کمایا جائے۔ پھر دوسری طرف یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی کی آپ دیکھ لیں، حکمران یہ کیا کرتے ہیں کہ سوسائٹیاں بناتے جاؤ، دولت کماتے جاؤ، کوئی ملک میں پروڈکشن نہیں ہو رہی، کوئی ایکسپورٹ کی طرف دھیان نہیں ہے، یہ کام کریں، تو وہ دونوں چیزیں اس میں داماد اعلیٰ کے لیے نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو جب نکالا گیا، جس کو عمران خان صاحب رجیم چینج کہتے ہیں، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہیں وہاں جس طرح انہوں نے احتجاج کیا۔ پھر ابھی سیلاب زدگان کے لیے عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی، تو کس طرح اوورسیز پاکستانی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو باہر کے ملک میں ان کی پذیرائی نہیں ہے، یہ ایک سیریس ایشو ہے، یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، یہ بڑا سخت ہے کہ جناب اس طرح سے چاقو سے حملے کی کوشش کی گئی، لیکن بتایا گیا کہ وہ نعرے لگا کر چلے گئے یا برا بھلا کہہ کر چلے گئے، مگر خبر اس طرح سے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پولیس کو بلایا گیا، پولیس آئی ہے اور وہاں پر نواز شریف، ان کے گھر اور یعنی ان کے جو آفیسز ہیں، اب یہ اربوں ڈالر کے ہیں، مہنگے ترین گھر ہیں، مہنگے ترین آفیسز ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے۔ تو لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں اس طرح سے کبھی کوئی امیر ہوتے کسی کو نہیں دیکھا، یہ پاکستان سے دولت ساری وہاں لے جائی گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی اس طرح کی کچھ رپورٹس آئیں یا خبریں چھپائی گئی ہیں جی حملہ ہو گیا، پتہ چلا کہ انہوں نے خود یعنی کوئی لڑائی کی ہے اور پھر گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا کہ ان کے لوگوں کو پولیس گرفتار کر چکی، نون لیگ کے لوگوں کو، کہ انہوں نے وہاں پر کچھ نوجوان تھے ان پر جس طرح سے حملہ کیا، وہ بھی کیس سامنے ہیں سب کے، اور اس کے ویڈیوز بھی سامنے آ گئی، ویڈیو ایویڈنس بھی آ گیا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس طرح سے کئی واقعات ہو جاتے ہیں، رپورٹ کچھ کیا جاتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے، کیونکہ پہلے ہی نواز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں ان کے باڈی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جی یہاں تو کہ وہ بڑا ان کے زندگی کو خطرہ ہے، وہ ہاسپٹل سے بھی دور نہیں جا سکتے، وہاں کبھی پولو گراؤنڈ میں پائے جاتے ہیں، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے پائے جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو لوگ اس چیز سے نالا ضرور ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ کہ جی پاکستان آ گئے ہیں، وہاں 5 سال کون سا علاج چلتا رہا، کہتے رہے جی ڈاکٹر سے اجازت نہیں دی، اب کہاں ڈاکٹر، کون سی اجازت ہے، جھوٹ پر جھوٹ۔ تو اب لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے کہ حملہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ تو یہ جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی، ابھی تک جو رپورٹ ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔